بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ومنها اصحاب بخ والاتفاق کی تیسری دلیل کہ اللہ مؤثر نہیں ہے اعوذ باللہ مخلوقات میں۔ کیوں؟ اگر اللہ مؤثر ہو جائے تو اللہ یا تاثیر کرے گا ماہیت میں، یا تاثیر کرے گا وجود میں، یا تاثیر کرے گا اتصاف الماہیت بالوجود میں۔ کتنے شک ہو؟ مگر مثلا انسان کی ایک ماہیت ہے، حیوانات ہے، ایک وجود ہے یہ تشخص، اور ایک اتصاف اس ماہیت کا اس وجود کے ساتھ۔ کتنے ہوگا؟ اب اگر اللہ کی تاثیر ماہیت میں ہو تو دو نقصان لازمات ہیں۔ جب اللہ تاثیر ماہیت میں کرے گا تو یجعل الماہیت ماہیتاً، تو حمل الشیء علی نفسہ، اور جب تاثیر ختم ہوگی تو الماہیت لیس بماہیت، تو سلب الشیء عن نفسہ لازم آئے گا، اور یہ دونوں محال ہے۔ تو تاثیر فی الماہیت بھی، یہی تقریر وجود میں ہے۔ اگر تاثیر وجود میں ہے تو تاثیر کی وقت الوجود وجودن بنے گا، اور یہ حمل شیء علی الانسان، انسانوں کی، اور جب تاثیر نہیں ہوگی تو الوجود لیس بوجودن بنے گا، اور یہ سلب شیء عن نفسہ ہے۔ ثبوت شیء کا لنفسہ بھی باطل ہے اور سلب شیء عن نفسہ بھی باطل ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ تاثیر اتصاف میں ہے تو اتصاف تو نسبت وجود کا ہے الی الماہیت، اور نسبت امور اعتباریہ میں سے ہے، تو اتصاف امر اعتباری ہوا، اور امر اعتباری معدوم ہوتا ہے، تو اتصاف معدوم ہے۔ جب معدوم ہے تو معدوم کو محل نہیں ہے تاثیر کا، تاثیر کیسے ہوگی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ خدا کی تاثیر سے انکار کیا جائے۔ تو اصحاب بخ والاتفاق کہتے ہیں کہ خدا کی تاثیر مثلا انسان میں نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ تاثیر انسان میں کرے گا تو یا تاثیر اس کی ماہیت حیوان ناطق میں کرے گا، یا تاثیر اس کی وجود اور تشخص میں کرے گا، یا تاثیر کرے گا اتصاف ماہیت بالوجود میں، اور تینوں باتیں ہیں۔ ماہیت میں تاثیر غلط ہے دو وجہوں سے۔ کیوں؟ اگر تاثیر کرتا ہے تو الماہیت ماہیت بنتی ہے، اور یہ حمل شیء علی نفسہ، یہ غلط ہے۔ اور جب تاثیر ختم ہوتی ہے تو الماہیت لیست بماہیت، تو سلب الشیء عن نفسہ لازم آتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر وجود میں تاثیر کرتا ہے تو الوجود وجودن بنتا ہے، یہ ثبوت شیء لنفسہ ہے۔ اور اگر تاثیر نہیں کرتا تو الوجود لیس بوجودن بنتا ہے، سلب الشیء عن نفسہ ہے۔ اور اگر اتصاف میں کرتا ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ اتصاف نسبت ہے، اور نسبت امر اعتباری ہے، اور امر اعتباری معدوم ہے، تو اتصاف معدوم ہے، اور معدوم محل تاثیر کا نہیں ہے۔ بات آئی سمجھ؟ وَمِنْهَا اصحاب بخ والاتفاق کی دلائل میں سے یہ ہے ان تاثیر اما فی الماہیت، اللہ کی اگر تاثیر مانی جائے تو یا ماہیت میں ہوگی، تو عند تاثیر کیا بنے گا؟ ماہیت، اور یہ ثبوت شیء کا لنفسہ یہ غلط ہے۔ اور اگر تاثیر معدوم ہو فَيَلْزِمُ عَدَمُهَا عِنْدَ عَدَمِ الْمُؤَثِّرِ أَوِ التَّأْثِيرِ، تو لازم ہے کہ عدم سلب ماہیت کی ماہیت سے جب مؤثر ہو تاثیر نہ ہو تو انسان بھی انسان بنے گا عند عدم تاثیر کے وقت۔ یہ تو سلب شیء نفسی ہے، اور والشیء یستحیل سلبہ عن نفسہ،
بات سمجھ میں؟ اور شے کا سلب اپنے نفس سے محال او فی الوجود او یا وجود میں، اس میں بھی وہی اعتراض ہے کہ عند تاثیر الوجود وجود بنے گا، تو وجود اور نفس وجود میں تاثیر علت حائل ہو گئی، اور شے و نفس شے میں تخلل علت کا نہیں، اور عند عدم تاثیر الوجود لیس بوجود، تو سلب شیئا اس لیے کہتے الکلام فیہ، الکلام اس میں دلیل وہی ہے جو ماہیت میں تھی، اے لا یکون الوجود وجودا عند عدم المؤثر او التاثیر، کہ وجود وجود نہیں ہوگا، سلب و شیء نفسی ہوگا اگر ہم فرض کریں عدم مؤثر و عدم تاثیر، دو شک باطل ہو گئے، او فی اتصاف الماہیت بالوجود، یا تاثیر ہوگی اتصاف میں کہ وہ وجود کو متصف بالوجود کرے گی، تو اتصاف نسبت ہے، اور نسبت امر اعتباری ہے، اور امر اعتباری معدوم ہے، تو اتصاف اور معدوم محل نہیں ہے تاثیر کا، یہ معنی ہے وہو امر اعتباری، یہ امر اعتباری عدمی ہے، لا یستند الی المؤثر، بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف ان تین شقوں میں سے شق اول لیتا کہ تاثیر خدا کی ماہیت میں، تو ماہیت مجعول بذات بنی، اور وجود اور اتصاف یہ مجعولان بالطبع ہے، والجواب کی تاثیر باری تعالیٰ کی ماہیت میں ہے فقط بس، اور ارچی وجود اور اتصاف ہے نو تابعان لہو و تابعان ہے ماہیت کا۔ اب وہ اعتراض آیا کہ جب تاثیر ماہیت میں ہو گئی تو عند تاثیر الماہیت ماہیت، ٹھیک ہے، اور عند عدم تاثیر الماہیت اول میں ثبوت شرع نفسی ہے، یا یہ حملے ولی ہے غیر مفید ہے، اور دوسرے میں سلب و شرع نفسی ہے وہ محال ہے۔ مصنف کہتے ولا یلزم، لازم نہیں آتا ان یکون الانسان لیس بانسان عند عدم، کہ انسان لیس بانسان بنے گا عند عدم تاثیر، بل لیسیت نفس الانسان۔ ادھر دیکھو، حاصل اس جواب کا یہ ہے کہ تاثیر ماہیت میں، تاثیر فی الماہیت کا معنی کیا ہے؟ اخراج ماہیت کا من العدم الى الوجود۔ تاثیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ یجعل الماہیت ماہیتا، بلکہ تاثیر کا معنی اخراج الماہیت من العدم الى الوجود، اور اس میں کوئی استعارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب تاثیر کا معنی تقرر نفس ماہیت کا ہے فی نفسی ہی، تو عدم تاثیر سے عدم ماہیت کی آئے گی، نہ کہ سلب ماہیت کی آئے گی ماہیت سے، اور عدم ماہیت کا ممکن ہے، جتنی ماہیت ممکنہ ہے ان پر عدم طاری ہے یا نہیں طاری، بس۔ تو تاثیر سے الماہیت ماہیت بنے گی یا تقرر ماہیت کی ہوگی، بس، اور عدم تاثیر سے الماہیت لازم بھی ماہیت ہوگی یا عدم ماہیت کی، اور ماہیت کا وجود فی نفسی بھی ٹھیک ہے، اور عدم فی نفسی بھی صحیح ہے۔ بل لازم آئے گی عدم تاثیر کی وقت لیسیت عدم نفس انسان کی، کما لا یکون به الانسان انسان، جس طرح تاثیر سے انسان نہیں بنے گا، بل انما یکون نفس الانسان، بلکہ اس سے تقرر انسان کا تھا ہے، ٹھیک ہے۔ اصحاب بخ والاتفاق کی دو گروہ ہیں، ایک گروہ کا مذہب تو گزر گیا کہ اللہ مؤثر نہیں ہے، مخلوق متاثر نہیں ہے، بیچ میں تاثیر نہیں ہے، ان کی تین دلائل بیان ہو گئے، ان کے جوابات گزر گئے۔ ایک دوسرا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ مؤثر ہے، مخلوقات مجعولات ہے، بیچ میں تاثیر ہے، لیکن اس تاثیر کے لیے غایہ مقصودہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد لگا ہے کام کرتا ہے، العیاذ باللہ۔ تو انہوں نے تاثیر کا انکار کیا یا غرض مقصودہ کا انکار کیا کہ اس تاثیر کا کوئی مقصد نہیں۔ تو قاضی کہتے ہیں اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ غرض نہیں ہے جو باعث و باری تعالیٰ کا، جو
تو پھر تو ان کی بات ٹھیک ہے، اللہ پر کوئی باعث نہیں ہے، وہ جو کرتا ہے اپنی مرضی سے، پھر ان کا مذہب غلط نہیں ہے۔ اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں غرض نہیں ہے، غرض سے مراد حکمت ہے کہ اللہ کے کام حکمت سے خالی ہے، تو یہ اس طرح کفر ہے جیسے پہلے فریق کا مذہب جو ہے وہ کیا تھا، کفر۔ وفرقۃ اصحاب بخ والاتفاق کے ایک فرقہ ينکرون الغایہ، وہ انکار تاثیر سے نہیں کرتے، انکار کرتے غرض سے جو مقصود ہے تاثیر سے، وَإِنْ عَنَوْا بِهَا، اگر ان کا ارادہ غایہ سے، العلت الغیہ والغرض، اگر علت غیہ ہو جو باعث علی الفاعل ہو، فَهُوَ حق، ان کا مذہب کیا ہے، حق۔ او الا، اگر ان کا مقصد غرض سے حکمت ہے کہ خدا کے کاموں میں حکمت نہیں ہے، فَكَمَا تَرَى، وہ باطل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ والحق، یہ بات ذرا سمجھ لیں۔ قاضی کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہر مسبب کے لیے سبب مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سبب و مسبب میں تاثیر کے قائل مانتے ہیں، تو ساری مخلوقات مسببات معلولات ہیں، اور اللہ ان کے لیے سبب و علت ہے، اور اللہ اور مخلوق کے درمیان تاثیر موجود ہے۔ اور اصحاب بخ والاتفاق نے اسباب سے انکار کیا، اسباب سے۔ اب قاضی کہتے ہیں کہ ان کا انکار غلط ہے، اصل میں ہر چیز کے لیے ایک سبب ہوتا ہے مؤثر، لیکن وہ سبب کبھی کبھی خفی ہوتا ہے لوگوں کے علم سے، لوگوں کے علم، چونکہ سبب خفی ہے تو جب مسبب مل جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بخ والاتفاق ہے، بخ والاتفاق ہے، یا اس کے سبب تھا لیکن اس کے علم سے وہ خفی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ وزیر یہاں کو بیلچا لے کر کھدائی کرتا ہے، کرتے کرتے نیچے سونے کے گڑا ملا، تو ہم سب کہتے ہیں بڑا بخت و اتفاق والا ہے، یعنی اس کا معنی بلا سبب اس کو ملا، اور بلا سبب ملا، یا یہ حفر اور کودنا اس کا سبب بنا، بلکہ یہ بھی نہیں ہے، پہلے جس نے اس کو دفنایا تھا وہ دفنانا سبب ملا، لیکن وہ دفنانا ہمارے علم سے غائب ہے، تو ہم نے کہا بخت سے ملا، بخت سے ملا، یا دفنانے والی نے اس کو دے دی۔ بات سمجھ میں؟ یہی حال اصحاب بخ والاتفاق کا ہے، تمام مجعولات میں تاثیر خدا کا ہے، لیکن خدا چونکہ مخفی ہے تو یہ بدبخت کہتے ہیں یہ بخ والاتفاق سے وجود میں آئے ہیں، حالانکہ ان کا سبب موجود ہے لیکن ان کو علم سے مخفی ہے، جس طرح وجدان خزانے کا اس کا علت موجود ہے، وہ کون ہے؟ وہ خزانہ رکھنے والا، لیکن چونکہ اس نے ہمارے سامنے رکھا نہیں تھا تو ہم نے وجدانی خزینے کو منسوب کیا بخت و اتفاق کی۔ بات آئی سمجھ میں؟ والحق، حق یہ ہے، ان الاشیاء، اشیاء قد لا تکون، کبھی مثلا خزانہ وہ موقوف نہیں ہوتا، مرتب نہیں ہوتا، بالقیاس الی شیء، بنسبت حفر کے، یہ ضروری نہیں ہے جو حفر کرے وہ خزانہ ملے، لکونہا، کیونکہ خزانہ واجبۃ الحصول نہیں ہے ہر حفر کے ساتھ، اگرچہ بقیاس خزانہ اپنے اسباب کی واجبۃ الحصول و تحقق تھا۔ سبب کون تھا؟ جس نے دفنایا، فقال لها، فیقال لها، اس خزانے کو کہا جاتا ہے بقیاس اس شے کو جو حفر ہے، جب حاصل ہو جائے حفر کے ساتھ تو کہا جاتا ہے کہ یہ خزانہ کائن ہے بالبخت والاتفاق، كوجدان الخزینہ عند خفر البیر۔ ٹھیک ہے، قولہ